وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجا، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الضحیٰ سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر التفات فرمایا ہے اور کچھ اہم ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ ابتدائی دور میں کچھ دنوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ آنا رک گیا تھا۔ اس پر مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے رب تو ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر نفی فرمائی ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، جب سورج اس میں تپش زیادہ ہو جاتی ہے اس وقت اللہ نے قسم کھائی۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ہر بعد میں آنے والی حالت آپ کے لیے پچھلی حالت سے بہتر ہے۔ یعنی اس دنیا میں بھی جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین حالات عطا فرما دے گا۔ مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے تو انصار مدینہ جیسے صحابہ وہاں میسر آ گئے، پھر دین بھی اللہ تعالیٰ نے غالب فرما دیا آپ کے ہاتھوں، اور آخرت میں اللہ جو کچھ عطا فرمائے گا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بعد والی حالت آپ کے لیے پچھلی حالت سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کا التفات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے خطاب فرمایا آپ نے، اے اللہ میرے ساتھ رضا کا معاملہ فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل امین سے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ میں ان کی امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماؤں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس آیت کی وضاحت بھی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت راضی ہوں گے جب اللہ امت کے لوگوں کی معافی کا اعلان فرما دیں گے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ امت کے لوگوں کو اس کے لیے مستحق بننا چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، انہوں نے محنت کی تو آج ہم مسلمان ہیں۔ امت آج ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے جو دین ہمیں عطا کیا اس کے ساتھ امت کا رویہ کیا ہے؟ امت کو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا اس قدر کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا بس ٹھکانہ عطا فرما دیا؟ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، پھر 6 برس کے تھے والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 برس کے تھے دادا کا انتقال ہو گیا، تو اللہ ہی نے ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق کا متلاشی پایا تو آپ کو راستہ عطا فرما دیا۔ آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے، 36 برس کی عمر سے آپ نے جانا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آنا شروع ہو گئی اور یہ حق کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل واضح کر دیا گیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو اللہ نے مفلس پایا تو غنی فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور قسم پرسی کی زندگی آپ کی بسر ہو رہی تھی، لیکن بہرحال جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، بڑی مالدار خاتون تھیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ اب جب یہ انعامات اللہ نے عطا فرمایا اس کے بعد فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہے اس پر سختی نہ کیجیے۔ یہ ہے جس کا ذکر سورۃ الرحمن میں ہے کہ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔
اللہ نعمت عطا فرمائے تو بندے کو دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، ان نعمتوں میں دوسروں کو بھی شیئر کرانا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن ہم سب کے لیے ہدایات۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس جو یتیم ہو اس پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے نہ جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے اسے بیان فرمائیے۔ جب انسان مصائب سے گزر رہا ہو، مشکلات سے گزر رہا ہو، تو اللہ کی نعمتوں کے یاد کرنے سے اس کو حوصلہ ملتا ہے، بجائے اس کے کہ آدمی یہ سوچے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے۔ اسے دیکھنا چاہیے کہ کیا کچھ میرے پاس ہے جو دوسروں کے پاس نہیں۔ تو دور مشکلات میں جب مصائب ہوں تو نعمتوں پر غور و فکر سے اللہ تعالیٰ سہارا بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں اس کا ایک اور مفہوم مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ جو بھی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، بندے کو چاہیے کہ اس کا اظہار کرے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اچھا لباس پہن سکتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ مالدار ہے اور غریبوں کی طرح گھوم پھر رہا ہو کہ لوگ اس کے ہاتھ میں پیسہ دینا شروع کر دیں، یہ بھی اللہ کی ناشکری۔ تو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ہاں، اس اظہار میں تکبر نہ ہو، کوئی بڑائی کا عنصر دل کے اندر نہ آ جائے، یہ خطرناک ایشو ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی نعمت ہے اسے بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، اب سورہ الم نشرح کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر التفات فرمایا اور دو بڑی اہم ہدایات ہیں جو ہم سب کو عطا کی گئی ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ آپ کو ہم نے اس قرآن حکیم کے لیے قبول فرما لیا، اس کا ریسیو کرنا آپ کے لیے آسان فرما دیا، پھر اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آپ کو ہم نے تیار کر دیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری عطا فرمائی، یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ ہی نے اس ذمہ داری کی ادائیگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان فرما دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انعام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہر وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو اذان کہی جا رہی ہے، اقامت کہی جا رہی ہے، نماز ادا کی جا رہی ہے، جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہاں وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر بلند کیا جا رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نبوت کی ذمہ داریاں آپ ادا کر رہے ہیں، رسالت کے فرائض آپ ادا کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں مشکلات ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آسانی آئے گی، وہ مشکلات کے ساتھ ہی آئے گی۔ یہ ہدایت ہمارے لیے بھی ہے کہ دین کے راستے میں اللہ کے اطاعت میں مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ تھوڑا سا آزماتا ہے بندے کو، اس کے بعد اللہ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، دو مرتبہ یہ بات کہی گئی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ مراد کیا ہے؟ اول دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ المزمل آیت نمبر 2، اے نبی رات کو کھڑے ہو جائیے، کچھ رات کا حصہ، آدھی رات یا 2/3 رات یا 1/3 رات۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام محنتیں کرتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ سورۃ المدثر میں کہہ دیا گیا بالکل آغاز میں، قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی انسانوں کو خبردار کیجئے اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ اب یہ محنتیں آ گئی ہیں، اب دن بھر آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، گویا وہ جو تنہائی میں اللہ سے لو لگانے والی بات تھی اب اس میں کچھ کمی آئے گی۔ بظاہر آدمی کو بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے تنہائی کی عبادت کے اندر، اور پسندیدہ بھی ہے، لیکن اس کا اثر انسان کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے۔ لیکن جو دین کے غلبے کی جد و جہد ہوگی، انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی محنت ہے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے، اس کے ذریعے سے عظیم اکثریت کو ظلم سے نجات ملے گی، اللہ سے لو لگانے کا موقع میسر آئے گا، اپنی آخرت سنوارنے کا موقع میسر آئے گا۔ اس کا بھی
بوجھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو آسان کیا گیا ہے، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فارغ ہو جائیں، دن بھر تو یہ مشقتیں ہیں دعوت دین کی، اقامت دین کی، جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں تو اب محنت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، راتوں کو کھڑے ہوئیے اور قرآن سے سہارا لینے کی کوشش کیجئے۔ یہ ہدایات جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں ہمارے لیے بھی مشکلات ہیں دین کے راستے میں، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کی آسانی آتی ہے، اور ذاتی عبادات سے بڑھ کر دین کی دعوت کے لیے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے محنت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں سہارا حاصل کرنے کے لیے تنہائی میں اللہ سے لو لگاؤ، رات کو کھڑے ہو جاؤ قیام اللیل کے اندر۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، اب سورۃ 3 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ ایک طرف انسان کی انتہا یہ ہے کہ وہ بہترین مخلوق ہے، لیکن جب وہ حیوانیت پر اتر آئے، انسانیت سے اتر کر، تو پھر وہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ والتین والزیتون، قسم انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی۔ یہ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ عام طور پر انسانوں کو برا بھلا ہی کہتے ہیں، زمانہ بڑا خراب ہے اور لوگ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، کوئی نیکی کا تصور نہیں، برائی ہے، عمومی مزاج لوگوں کا یہ ہوتا ہے۔ قرآن نے اس مقام پر یہ کہا کہ انہی انسانوں میں سے وہ لوگ بھی گزرے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اور انسانیت کی معراج یہی لوگ ہیں۔ یہ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، مفسرین کی رائے کہ 4 رسولوں کی طرف اشارہ ہے۔ 3 یعنی انجیر، یہ اس علاقے میں پیدا ہوا کرتی تھی کہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام تھے، عراق وغیرہ کے قریب۔ اسی طرح زیتون، یہ اس علاقے میں اگتا ہے کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے، شام و فلسطین کا علاقہ۔ طور سینا مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ کوہ طور پر انہیں اللہ سے کلام کرنے کا موقع میسر آیا تھا۔ وہذا البلد الامین، مکے کی طرف اشارہ ہے جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ یہ 4 شخصیات انسانیت کی معراج ہیں، گویا انہی انسانوں میں سے اللہ نے اپنے منتخب لوگوں کو چنا اور انسانیت کے لیے انہیں رول ماڈل قرار دیا۔ تو انسان فی نفسہ ہی برا نہیں، ہاں اس کو جو صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی، اس کے استعمال یا عدم استعمال کی بنیاد پر وہ صحیح رخ پر یا غلط رخ پر جا سکتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ یہ انسان میرا حیوان نہیں، اس میں اللہ کی طرف سے روح بھی پھونکی گئی۔ سورہ الحجر آیت نمبر 29 اور سورہ صاد آیت نمبر 72 میں ذکر آ چکا کہ انسان میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا ہے، اور انسان کو خلیفہ بنایا گیا، اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس کے لیے کتابیں نازل کی گئیں، اس کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا، اور اللہ نے اسے اپنے لیے پیدا کیا۔ کل کائنات کو انسان کی خدمت پر لگایا گیا۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں تفصیل آ چکی ہے۔ لیکن جو انسان اس مقصد زندگی کو قبول نہ کرے، جو انسان اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل نہ کرے، تو وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے سب سے پست ترین حالت میں لوٹا دیا۔ روح کے تقاضوں پر جو عمل نہیں کر رہا، اللہ نے کتاب عطا فرمائی اس کو فالو نہیں کر رہا، اللہ نے رسول کا اسوہ عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فالو نہیں کر رہا، تو گویا وہ انسان ہونے کا ثبوت پیش نہیں کر رہا۔ اور قرآن نے کہا ایسے لوگوں کے لیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ نے جانوروں میں روح نہیں پھونکی، اللہ نے جانوروں کے لیے کتابیں نازل نہیں کی، اللہ نے جانوروں کے لیے معاذ اللہ رسول نہیں بھیجے۔ جانور ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، لیکن انسان کی بھی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو بلکہ زندگی اسے گزار رہی ہو تو وہ حیوان نہیں، اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ تو یہ 2 انتہائیں انسان کی، نیکی کے اوپر گامزن ہو جائے تو معراج کو پہنچ جائے گا انسانیت کی، جس کی معراج تو ہے انبیاء علیہ السلام، وہ دروازہ بند ہے، لیکن اللہ کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ اور اگر بدی کرنے پر آئے تو جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا آج مغرب کے معاشرے میں اور امریکہ کے اندر ہومو سیکچولیٹی کو لیگلائز کر دیا گیا، جو معلوم حد تک جانوروں میں بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ پھر انسانی خون عراق، افغانستان
چیچنیا اور بوسنیا میں شاید سستا مل جائے اور پانی شاید مہنگا ملتا ہو۔ یہ ہے جہاں انسان پہنچتا ہے جب اللہ کے احکامات کو فراموش کرتا ہے، اللہ کے تقاضوں کو فراموش کرتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ جنہوں نے مقصد زندگی کو سمجھا، جنہوں نے اللہ کو پہچانا، جنہوں نے ایمان کی دعوت قبول کی، جنہوں نے ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا، انہوں نے زندگی کو گزارا نہ کہ زندگی نے انہیں گزارا، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما جو واقعتاً ایمان لے کر آئیں اور تیرے دین کے تقاضوں پر، ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو کون سی چیز جھٹلاتی ہے تجھے بدلے کے دن کے بارے میں؟ نشانیاں واضح ہیں، احکامات واضح ہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے، اب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں عمل کے لیے؟ کہیں ہم عملی اعتبار سے جھٹلا تو نہیں رہے بدلے کے دن کو، اس معنی میں کہ بس دنیا ہی دنیا مقصود ہو جائے اور آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، تو یہ عملی اعتبار سے بدلے کے دن کو جھٹلانا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس پر جواب ہے جامع ترمذی کی حدیث میں، بلا وانا ذالک من الشاہدین، بلا کیوں نہیں، میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے گواہ ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ جیسے دنیا میں کسی حکومت کے فرما بردار شہری اور مجرمین برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اللہ کی نگاہوں میں اس کے فرما بردار اور اس کے نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ فیصلہ ہوگا، اللہ آج ہمیں مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اب سورۃ العلق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 5 آیات یہ پہلی وحی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس پہلی وحی میں 2 مرتبہ اقرا کا لفظ ہے پڑھنے کا، 1 مرتبہ قلم کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، گویا پہلی ہی وحی میں علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور تعلیم حاصل کرنے، سیکھنے سکھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے دین میں علم کی اہمیت ہے کہ پہلی وحی میں 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم اور قلم کا ذکر کیا گیا۔ اللہ ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے دور کو زمانہ کفر نہیں کہا جاتا، زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی جنگ ہی اصل میں جاہلیت کے خلاف ہے۔ صحیح علم اگر انسانیت کو مل جائے تو ان کا عمل غلط نہیں ہو سکتا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا، ہر شے کو اس نے پیدا فرمایا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ ادب ہے کہ جب بھی ہم کسی کام کا آغاز کریں تو اللہ کا نام لینا چاہیے، قرآن کی تلاوت کے موقع پر بھی، اور جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ جائز کام ہی ہونا چاہیے، تو اللہ کا نام اس میں لینا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو علقہ سے پیدا کیا، ایک لٹکی ہوئی شے سے، وہ جو زائگوٹ اسپرم اور اووم کے ملاپ سے ملتا ہے اور پھر جا کے یوٹرس کی دیوار پر وہ لٹک جاتا ہے، اس کو علقہ کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں تفصیل آ چکی ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 5 اور سورۃ المؤمنون آیات 12 سے لے کے 14 میں۔ اقرأ وربک الاکرم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، بے شک آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے اور سب سے بڑا علم یعنی قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ایک نافرمان کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی پر آ ہی جاتا ہے۔ ارآ استغنا، جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے۔ یہ ہے آخرت کی طرف اشارہ۔ جو انسان سمجھتا ہے کہ میرا حساب کتاب نہیں ہوگا، یا وہ بھول گیا ہے کہ مجھے موت آنی ہے، اللہ کے حضور پیشی ہے، وہ سرکشی پر آ جاتا ہے۔ تو آخرت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جتنا یہ پختہ ہوگا اتنا انسان کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا۔ ارآ استغنا، جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ان الی ربک الرجعا، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پیشی ہے، حساب کتاب ہوگا، نتائج نکلیں گے۔
ارائیت الذی ینہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے؟ مفسرین کی ایک رائے یہ کہ اشارہ ابو جہل کی طرف ہے، لیکن یہ ایک کردار ہے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والا کردار ہے۔ عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب کہ وہ نماز ادا کرے، ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو اگر یہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا تقوی کا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا، ارائیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھیے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو بڑا نڈر سمجھ رہا ہے کہ کوئی اس پر عذاب نہیں آئے گا، بے خوف ہو گیا ہے، کیا وہ دیکھتا نہیں؟ کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بالوں سے ضرور پکڑ کر کھینچیں گے اس کو۔ یہ پیشانی کا ذکر جو قرآن نے کیا، آج ماڈرن فزیولوجی میں ہمیں بتایا گیا کہ انسان کے دماغ کے اندر جو فور ہیڈ ہے، اگلا حصہ ہے، اس میں ہی گناہوں کی پلاننگ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم اسے گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کیسی پیشانی؟ جھوٹی، گناہ گار۔ فلیدع نادیہ، تو وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو۔ اس سے کسی موقع پر کہا تھا ابو جہل نے، احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ میری طاقت بہت زیادہ ہے، میرے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ اور دنیا میں بھی ایسے مواقع آئے، بعض احادیث میں ذکر ہے کہ یہ شخص بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن رک گیا۔ اس لوگوں نے کہا تم بزدل ہو گئے ہو؟ اس نے کہا مجھے ایسے لوگ نظر آئے کہ اگر میں ذرا آگے بڑھتا مجھے دبوچ لیتے۔ تو دنیا میں بھی اللہ نے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سندع الزبانیہ، ہم بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ کلا، نہیں نہیں، لا تطیعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو اہمیت نہ دیجیے۔ واسجد واقترب، اور سجدہ کیجیے اور نزدیک ہو جائیے، یعنی ان لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اللہ سے لو لگائیے، اللہ کے قریب ہو جائیے، ان کی مخالفت کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ سورۃ القدر کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں شب قدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں اترتے ہیں فرشتے اور روح یعنی روح الامین جبریل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کے انتظام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ ہے وہ عظیم رات جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا ایک نزول ہے یکدم، جس کو انزال کہا جاتا ہے، جیسے یہاں لفظ آئے انزلناہ، یکدم۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ میں قرآن کا نزول ہوا، رمضان المبارک کے مہینے میں اور شب قدر میں۔ اس کے بعد تقریباً 22-23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن حکیم نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کو تنزیل کہا جاتا ہے۔ سورۃ دہر کے دوسرے رکوع میں اس کا ذکر آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ صحابہ کرام نے سوال بھی کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے یوں جواب دیا کہ ایک رات کی عبادت اگر تم نے کر لی خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ 1000 مہینے کے کم از کم 83 ایئرز بنتے ہیں اور 4 مہینے، لیکن ہمیں کیلکولیشنز میں نہیں جانا چاہیے، اللہ اس سے زیادہ ثواب دے سکتا ہے، لیکن کم از کم 1000 مہینوں کا ذکر قرآن نے کیا۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی۔ قرآن وہ کتاب ہے جو تقدیروں کو بدل دینے والی ہے، اور قدر کی رات میں عطا کی گئی جس میں تقدیریں بدل سکتی ہیں، ان دا ویری سینس کہ اینول اللہ کی جو بھی پلاننگ ہے اس کا نفاذ شروع ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔
معاملات طے ہوتے ہیں۔ تو قدر کی رات میں تقدیریں بدلنے والی کتاب اللہ نے دی ہے، ہم چاہیں تو اپنی زندگیاں بھی اس قرآن سے بدل سکتے ہیں۔ جو شے قرآن سے جڑ گئی اللہ نے اس کو عظمت عطا فرما دی۔ رمضان کی فضیلت قرآن کے نزول کی وجہ سے، شب قدر کی فضیلت قرآن کے نزول کی وجہ سے، روزے رکھنے کا حکم دیا گیا رمضان میں قرآن کی وجہ سے۔ سورۃ البقرہ آیت 185 میں تذکرہ آ چکا ہے۔ جس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن دیا گیا وہ تمام رسولوں کے سردار، جو لانے والا فرشتہ ہے وہ تمام فرشتوں کا سردار۔ جس زمین پر قرآن نازل ہوا، حجاز کا علاقہ، مکہ مدینہ اور اطراف کے علاقے، وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقدس علاقے ہیں۔ جس امت کو دیا گیا وہ بہترین امت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں تفصیل آ چکی ہے۔ لیکن آج اس امت نے کیونکہ قرآن کو ترک کر دیا ہے مجموعی اعتبار سے، اس لیے وہ خیر امت کے منصب پر فائز نہیں ہے۔ تو جیسے یہ شب قدر تقدیروں کو بدلنے والی رات، قرآن تقدیروں کو بدلنے والا کلام ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو تھام کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کے انتظام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ رات سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ سورۃ البینہ کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں بینہ کا ذکر ہے، اللہ کی طرف سے دی جانے والی دلیل کیا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور یہ بتایا گیا کہ تفرقہ لوگوں میں کیوں پیدا ہوتا ہے، اور آخرت کے نتائج کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے، منفکین، وہ جدا ہونے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل، روشن دلیل آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتے ہیں۔ دو باتیں ان آیات میں آئی ہیں۔ بینہ جو اللہ کی طرف سے آئی وہ ہے پاکیزہ صحیفے یعنی قرآن، اور تلاوت کر رہے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو روشن دلیل عطا فرمائی وہ دو باتوں کا مجموعہ ہے، قرآن اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ ان دونوں سے مل کے بینہ مکمل ہوتی۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ ان دونوں کے ملنے سے ہی نظام دین مکمل ہوتا ہے۔ بعض لوگ آج کل کے معاشرے میں وہ ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ قرآن کہہ رہے بینہ کیا ہے؟ رسول کا ذکر پہلے، رسول تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ صحیفوں کو، تو رسول جمع قرآن، یوں کہیے کہ قرآن جمع سنت، اس سے نظام دین مکمل ہوتا ہے۔ سنت کے بغیر قرآن کی طرف جانے کی کوئی کوشش کرے گا تو ہدایت اس کو نہیں مل سکے گی۔ دوسری بات قرآن نے کہی آیت نمبر 1 میں کہ یہ جدا ہونے والے نہیں تھے، مشرکین اور اہل کتاب میں سے کفار، یہ جدا ہونے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جائے۔ قرآن کے آنے کے بعد ہی تو فرق ہوا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کے صحابہ میں سے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کیمپ میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ قرآن آیا تو فرق ہوا نا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور فرق ہوا۔ یہ مقدس صحابہ کی جماعت ہے جو سچے اہل ایمان ہیں، اور یہ عبداللہ بن ابی کا ٹولہ ہے جھوٹے ایمان کے دعوے دار ہیں۔ تو قرآن آیا ہے تو یہ فرق ہوا ہے۔ یہ ہے اصل بات سمجھنے کی۔ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی انقلابی تحریک زور پکڑے گی حق کے لیے تو یہی کچھ ہوگا۔ پھر بھائی بھائی سے جدا ہوگا، پھر باپ بیٹے سے جدا ہوگا، پھر گھر کے اندر بھی ممکن ہے اختلافات پیدا ہو جائیں۔ بدر کے موقع پر ایک صحابی ایک طرف ہے، ماموں دوسری طرف ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے، بیٹا دوسری طرف ہے، علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک طرف ہیں، رشتہ دار دوسری طرف ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہیں، بھائی دوسری طرف ہے۔ یہ فرق ہو گیا کب؟ حق کے آنے کے بعد۔ اور جب تک یہ فرق نہ ہو حق غالب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ والے جو دین کے لیے کام کریں گے ان کے لیے ایمان کا رشتہ مقدم ہے، اس کی پریفرنس زیادہ ہونی چاہیے۔
بقیہ رشتے اس کے نیچے ہوں گے، تب دین کا کام ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ تو بینہ آئی تو یہ فرق ہو گیا کہ یہ مشرکین ہیں، یہ کفار ہیں، یہ منافقین ہیں، اور یہ اہل ایمان میں سے سچے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کے رسول وہ پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، اس میں لکھی ہوئی مضبوط کتابیں ہیں۔ یعنی ایک رائے یہ ہے کہ ہر صورت اپنی جگہ ایک مکمل ہدایت نامہ ہے، تو کہا گیا کہ یہ جو قرآن ہے اس میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں، یہ 114 صورتیں اپنی اپنی جگہ ہدایت کا ایک ایک مکمل پیکج ہیں۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ یہ ذکر سورۃ البقرہ اور دیگر مقامات پر آ چکا ہے۔ تفرقہ کیوں کیا انہوں نے؟ حسد کی وجہ سے۔ نبوت چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں، اب یہ بنی اسرائیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں دے دی گئی؟ یہ حسد پیدا ہوا۔ تو ہر دور میں جب بھی حق کی دعوت عام ہو رہی ہوگی تو تکبر، تعصب، حسد، یہ وہ چیزیں جو رکاوٹ بنتے ہیں حق کی قبولیت میں، اور انہی برائیوں کی وجہ سے تفرقہ معاشرے میں پیدا ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے تفرقے کا حل بھی یہ ہے کہ ہم اپنے تکبر، تعصب کو نیچے رکھتے ہوئے اللہ کی کتاب اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بالادستی کو قبول کر لیں۔ اپنی انا کو جب تک فنا نہ کیا جائے یہ تفرق اختلافات ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے اس پوری امت کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ان تفرقات کو ختم فرمائے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی بندگی کو، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کریں، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی مضبوط سیدھا دین ہے۔ یہ بڑا اہم مقام ہے قرآن حکیم کا، جہاں اللہ نے عبادت کا ذکر بھی کیا اور نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا کہ اپنی اطاعت کو خالص کریں اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت کریں یکسو ہو کر۔ عبادت نام ہے محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا زندگی کے تمام امور میں۔ یہ عبادت گھر میں بھی مطلوب ہے، کاروبار میں بھی مطلوب ہے، رشتہ داروں کے درمیان بھی مطلوب ہے، مسجد میں بھی مطلوب ہے۔ 24 گھنٹے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ کے حکم کے سامنے محبت کے جذبے کے ساتھ، یہ عبادت ہے۔ لیکن یہاں قرآن نے کہا کہ عبادت کریں یکسو ہو کر اللہ کی، اپنی بندگی، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ یہ نماز زکوٰۃ کو قرآن نے علیحدہ بیان کیا، عبادت کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بیان کیا۔ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگوں نے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اس کو ہی عبادت سمجھ لیا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لا علمی کی وجہ سے۔ ہماری زندگی کا مقصد قرآن نے بیان کیا، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا اور کوئی کام ہی نہیں۔ تو 24 گھنٹے عبادت کرنی ہے۔ ہاں اللہ کے حکم کو دیکھا جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھا جائے تو پھر گھر کی زندگی بھی عبادت، پھر کاروبار بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں نماز، زکوٰۃ کا ذکر الگ ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، دیز آر پلرز آف اسلام، یہ ارکان اسلام ہے جن پر اسلام کی عمارت تعمیر ہوگی۔ عبادت تو 24 گھنٹے پوری زندگی میں مطلوب ہے۔ تو عبادت کا یہ پرورٹڈ تصور جو ہمارے معاشرے میں ہے، یہ چند عبادات ہم ادا کر لیں، چند ریچولز کا اہتمام کر لیں، یہ عبادت ہو گئی، یہ انکمپلیٹ اور پرورٹڈ تصور ہے عبادت کا۔ عبادت نام ہے 24 گھنٹے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا محبت کے جذبے کے ساتھ۔ اس کے لیے 2 باتیں دیکھنا ضروری ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اللہ ہمیں پوری زندگی میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھا دین ہے کہ کل زندگی پر اللہ کی عبادت کے مطابق عمل ہو، تب دین تمہارا مکمل ہوگا، یہی سیدھا دین ہے۔ اب نتائج بیان ہو رہے ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ پچھلی آیت میں کہا جو ایمان نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں، بے عملی کرتے ہیں، بدترین مخلوق ہیں، اللہ کی نگاہوں میں وہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، یہ واقعتاً اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والے باغات، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ کتنا عمدہ بیان ہے اللہ کا۔ اللہ اپنی رضا کا اعلان کرے گا ایسے لوگوں کے لیے، لیکن یہ رضا تمنا سے تو نہیں ملے گی، یہ خواہشات سے تو نہیں ملے گی، یہ صرف دعاؤں سے تو نہیں ملے گی۔ ایمان لاؤ، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، پھر اس کا مستحق بننے کی کوشش کرو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہے، ڈرتے ڈرتے آج زندگی بسر کرے کہ زندگی فانی ہے، چند روزہ ہے، لوٹ کر جانے اللہ کی طرف۔ اس خشیت کے ساتھ جس نے نیک عمل کیا اس کے لیے اللہ کی رضا ہوگی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اب سورۃ الزلزال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی زلزلے کا ذکر ہے، قیامت کے زلزلے کا، اور یہاں قیامت کی پیشی کا ذکر بھی ہے اور انسانوں کے اعمال پیش ہوں گے، اس پر بھی اللہ کا تبصرہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی زلزلے کی مانند، جیسا کہ ہلا دیے جانے کا حق ہے۔ یہ ہے اللہ کے کلام میں زوردار طریقے سے اس کو ہلا دیا جائے گا۔ سونامی کا تھوڑا سا زلزلہ آیا یا پاکستان کے علاقوں میں کچھ ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ کس قدر تباہی ہوئی۔ 6.5 ارب انسان اس زمین پر بستے ہیں، کیا عالم ہوگا جب قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ اللہ اس کی سختی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ ایک مراد ہے قبروں سے مردے نکال کر باہر ڈال دے گی، اور ایک مراد ہے مسلم شریف کی روایت کے مطابق اپنے اندر سے خزانے نکال کر باہر ڈال دے گی۔ جس نے قتل کیا ہوگا مال کے لیے وہ دیکھے گا اس خزانے کو، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ کہے گا میں نے اس مال کے لیے قتل کیا۔ کسی نے چوری کی ہوگی کسی کے ہاں، وہ دیکھے گا اس خزانے کو، وہ کہے گا میں نے اس مال کے لیے چوری کی، کسی کام کا نہیں۔ کسی نے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی ہوگی، وہ دیکھے گا اس مال کو، میں نے اس مال کے لیے قطع تعلقی کی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، نافرمان مجرم، اس کو توقع نہیں تھی کہ قیامت برپا ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ یہ اپنے اوپر چلنے والے ہر بندے اور ہر بندی کی ایک ایک حرکت کو بیان کرے گی قیامت کے دن۔ 6 ہمارے اعضاء ہیں جو گواہی دیں گے۔ سورہ نور آیت نمبر 24 ہماری زبان، سورہ یاسین آیت نمبر 65 ہمارے ہاتھ اور پیر، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 20 اور 21 ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہماری کھال۔ سورہ انفطار میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر 11 میں کہ کرامن کاتبین لکھنے والے وہ بھی اعمال نامہ پیش کر دیں گے۔ یہ زمین کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے۔ اللہ سب سے بڑا گواہ ہے، وہ خود بھی ہمارے اعمال کو جانتا ہے۔ یہ ہے کہ یہ زمین نوٹ کر رہی ہے ہم کیا اس پر عمل کر رہے ہیں، کیا کچھ کہہ رہے ہیں زبان سے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، بأن ربک اوحی لها، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ صحیح صحیح بیان کرے گی۔ دنیا میں گواہیاں خرید لی جاتی ہیں نا، ان کو چینج بھی کرا لیا جاتا ہے۔ زمین بولے گی اللہ کے حکم سے ٹھیک ٹھیک بولے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ گروہ در گروہ نکلیں گے، ان کی جماعتیں بنا دی جائیں گی، مجرمین الگ اور فرمانبردار الگ۔ لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، پیشی ہوگی۔ اب اس کے بعد ہلا دینے والے الفاظ قرآن کے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، بس جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ موجود پائے گا اس کو، یہ بشارت ہے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس سے موجود پائے گا۔ ذرہ
سورج کی روشنی ہماری کھڑکی سے گھر میں آتی، ہم دیکھتے چھوٹے چھوٹے ذرات کو، ویزیبل تو یہی ذرہ ہمارے سامنے ہے، اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ ہم ایٹم کو جانتے ہیں، اس کو بریک کر لیں تو الیکٹران اور پروٹون کو میکسیمم ہم جانتے ہیں، اس کو بھی اگر کوئی ذرہ سمجھ رہا ہے تو اللہ اس کو بھی پیش کر دے گا۔ کوئی عمل ان ریکارڈڈ نہیں رہے گا، ان پریزنٹڈ نہیں رہے گا، ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، ایک ایک عمل وہاں پر پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اب سورۃ العادیات کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی اور ان سے ایک عبرت دلائی ہے انسان کو کہ وہ وفادار بننے کی کوشش کرے، اور قیامت کے محاسبے کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے ہانپنے والے گھوڑوں کی، فالموریات قدحا، پس پھر قسم ہے ان کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت کارروائیاں کرنے والے گھوڑوں کی قسم، فأثرن به نقعا، پھر گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم، فوسطن به جمعا، پھر اسی وقت فوج میں گھس جانے والے گھوڑوں کی قسم جو لوٹ مار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عرب کے معاشرے میں اونٹ بھی استعمال ہوتا تھا اور گھوڑے کو بھی وہ استعمال کرتے تھے۔ اکثریت کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوٹ مار کے ذریعے سے مال کماتے تھے، تو جب لوٹ مار کرنے کسی قافلے کے خلاف تو تیز رفتار جانور کی ضرورت ہے، گھوڑے کو استعمال کرتے تھے، کئی دن تک اس کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے تاکہ اس کا اسٹیمنا ڈیولپ ہو اور وہ جب کارروائی کرنے کا موقع آئے تو وہ ساتھ دے گھوڑا۔ یہ گھوڑے ان کا ساتھ دیتے تھے، دھول برداشت کرتے تھے، ساری مشقت برداشت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی کہ تم ان گھوڑوں کے مالک تو نہیں، تم ان کے خالق بھی نہیں ہو، ان کے رازق بھی نہیں ہو، لیکن تم ذرا سا ان کو چارہ دیتے ہو تو کتنی تمہاری بات مانتے ہیں، اپنی جان دینے کو تیار ہیں تمہارے لیے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے۔ تم ان کے مالک نہیں، خالق نہیں، رازق نہیں۔ ذرا غور کرو کہ جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو کروڑ کروڑ نعمتیں تمہیں عطا فرما رہا ہے، اس کی نعمتوں کا عالم تو یہ ہے۔ 31 مرتبہ اس نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اس کی کتنی فرما برداری اختیار کرتے ہو، تم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہو؟ یہ ہے سرچنگ کوئسچن کا انداز، اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ وہ جانور ہے بے زبان، عقل نہیں، شعور نہیں، تم انسان ہو، تم اس کے مالک خالق رازق نہیں، ذرا سا کھلاتے ہو اتنی تمہاری فرما برداری کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، تمہارے لیے جان دے دیتا ہے۔ اور جو تمہارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس کی کروڑ ہا کروڑ نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو، تم اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہے ہو؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، خالق مالک رازق کو بھلا بیٹھا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے، مانتا تو ہے کہ اللہ ہی دے رہا ہے، مشکلات آتی تو اللہ ہی کو پکارتا ہے نا، پکارتا اس کو ہے، یقین ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کی شکر گزاری نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے، یہ مال رکاوٹ بن گیا اس کے لیے اور یہ ناشکری کے روش پر آ گیا۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، بس کیا وہ جانتا نہیں کہ جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں، یعنی قیامت برپا ہوگی، محاسبہ ہوگا، وحصل ما في الصدور، اور سامنے آ جائے گا وہ جو کچھ سینوں میں ہے۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا ذرہ برابر عمل ہو نیکی یا بدی کا وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ اب اگلی بات بیان ہو رہی، اعمال کے پیچھے نیتیں کیا تھیں، ارادے کیا تھے، اللہ اس کو بھی ظاہر کر دے گا، اسی کہ اگر عمل میں خلوص نہ ہو تو عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر دکھاوے کے لیے نماز ادا کی، دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو یہ شرک ہے، مسند احمد کی حدیث کے مطابق۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی حدیث ہے، اعمال کا، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتیں بھی جانچ لے گا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے سینوں میں کیا ارادے اور نیتیں تھیں، نیتوں کی بنیاد پر ہی اعمال کا محاسبہ اور فیصلہ ہوگا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سامنے آ جائے گا وہ جو کچھ سینوں میں ہے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اللہ آج بھی خوب واقف ہے، لیکن لوگ توجہ نہیں کر رہے، لوگ گناہ کرتے ہیں، سمجھتے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اللہ آج بھی واقف ہے،
لیکن اللہ قیامت کے دن واضح کر کے دکھا دے گا یہ تمہارے اقوال تھے، یہ تمہارے اعمال تھے، تو تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا ہر قول نقل ہو رہا تھا، ہمارا ہر عمل نقل ہو رہا تھا۔ اللہ یہ محاسبہ ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔